بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ماہم کہانی میں خوش آمدید۔ اگر آپ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور لائک ضرور کیا کیجئے اور کمنٹ کر کے ضرور بتایا کیجئے آپ کو اسٹوری کیسی لگی۔ لو از ویسٹ آف ٹائم۔ اس نے حسب توقع ان دونوں کی جواب دیا تھا۔ اس کے جواب پہ اس انداز میں گردن ہلائی تھی جیسے کہنا چاہ رہی ہو اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، جبکہ واٹ از لو پوچھنے والی مریم نے لاروش نیازی کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا، جو اب بے نیاز بنی اپنے سامنے رکھی چپس کی پلیٹ میں سے چپس اٹھا کے دانتوں سے کتر رہی تھی۔ مہمان میں ہوں اور چپس سے تم انصاف کر رہی ہو، اگر ان بڑے بڑے دیدوں میں کچھ شرم باقی ہے تو لاؤ اب مجھے بھی موقع دو۔ اس کے سامنے سے پلیٹ جھپٹتے ہوئے مریم نے اسے شرم دلانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ رانا نے اس کے حق میں زور و شور سے گردن ہلائی تھی۔ ان دونوں کے یوں ایک جان دو قالب ہو جانے پر لاروش نے اپنی سرمئی آنکھیں تقریباً پھاڑتے ہوئے ان دونوں پر دھاوا بولا تھا۔ اوہ ہیلو میڈم، روز روز آنے والے کو مہمان نہیں کہتے، ہر دوسرے دن بعد تو تم ہمارے گھر آ جاتی ہو، اب کیا روز روز تمہارے سامنے لوازمات پیش کریں ہم؟ اور بے شرمی کی بھی کوئی خوب کہی۔ میں بے شرم اور تم دونوں ہر وقت عشق محبت کی باتیں کر کے میرا دماغ خالی کرتی رہتی ہو۔ بہتر یہ ہے کہ میرا دماغ چاٹنے کے بجائے گھر جا کر تھوڑا شہد چاٹ لو تاکہ تمہارا یہ باجے کی طرح پھٹا اسپیکر کچھ بہتر ہو۔ سردی کے باعث مریم کی بھاری ہوتی آواز پہ چوٹ کرتے ہوئے آخر میں وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ رانا نے حیرت سے اس کی چلتی زبان کو دیکھا، جبکہ مریم نے ناک پر سے مکھی اڑانے والے انداز میں سر جھٹکا تھا۔ جس کا دماغ آلریڈی خالی ہو اس کے لیے ہم صرف ہدایت کی دعا ہی کر سکتے ہیں۔ باقی ہمارا ٹیسٹ ابھی خراب نہیں ہوا کہ تمہارا پھپھوندی لگا دماغ چاٹیں۔ ایک کے بعد ایک چپس منہ میں رکھتے ہوئے اس نے لاروش نیازی کو چڑھایا تھا۔ مریم کے چٹپٹے جواب پر لاروش کا کھلتا منہ دیکھ رانا نے بے ساختہ کے کہا لگایا، اب تم مجھ پر ہنس لو۔ ارے میں پوچھتی ہوں کیسی کزن ہو تم جو میری عزت افزائی پر اپنے ان پیانو بجاتے دانتوں کی یوں کھلے عام نمائش کروا رہی ہو؟ اس نے رانا کے اوپر نیچے ٹیڑھے میڑھے دانتوں پر چوٹ کی، جبکہ رانا نے اس کی دہائی پر اپنے ہونٹوں پر یوں ہاتھ رکھا جیسے اپنے دانتوں کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ اب ہنسنے کی باری مریم اور لاروش کی تھی، دونوں کھچلا کر ہنسی تھی۔ آخر میں رانا کی ہنسی بھی ان کی ہنسی میں شامل ہو گئی۔ رانا نیازی اور لاروش نیازی دونوں آپس میں کزنز بھی تھی اور بچپن سے ہی ان میں گہری دوستی بھی تھی، جبکہ مریم خان سے ان کی دوستی کچھ زیادہ پرانی نہیں تھی، مگر اس کے باوجود ان تینوں کی آپس میں خوب گاڑی چھنتی تھی۔ اب بھی وہ تینوں اکٹھی مل بیٹھیں تو مریم نے ہمیشہ کی طرح اپنا پسندیدہ ٹاپک محبت چھیڑ دیا تھا، جس پر لاروش نیازی ہمیشہ کی طرح چڑ گئی تھیں۔ صوفے پر دھنس کر بیٹھی وہ ہاتھ میں پکڑے پین کو رجسٹر پر چلانے کی بجائے اپنی مومی انگلیوں میں گھما رہی تھی۔ اسے بار بار مریم اور رانا پر غصہ آ رہا تھا جو اسے یہاں پھنسا کر خود جانے کہاں چلی گئی تھیں۔ تبھی اس کی نظر قریب آتے زین نیازی پر پڑی۔ لاروش نے فوراً سے پہلے اپنی نظریں رجسٹر پر جمائی تھیں اور ساتھ میں پکڑے پین کو جلدی رجسٹر پر گھسیٹتی ہوئی خود کو پڑھاکو ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتی۔ یقیناً وہ اپنے سر پر کھڑے زین نیازی کو چکمہ دینے کے چکروں میں تھی، مگر اسے بے وقوف بنانا اتنا آسان نہ تھا کیونکہ وہ اس کی میتھس میں کمزوری سے بخوبی واقف تھا۔ سو ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ ٹیبل پہ رکھتے ہوئے جھکا تھا اور اس کے ہاتھ سے رجسٹر لیتے ہوئے صفحے پر حل ہوئے سوال کو دیکھنے لگا۔ لاروش نے اپنی باقاعدہ کپکپاتی انگلیوں کو بھینچ کر ان کی لرزش پر قابو پانے کی کوشش کی تھی۔ جوں اس کی نظریں صفحے پر پھسل رہی تھیں، اس کی کشادہ پیشانی کی سلوٹوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس نے لاروش کو سخت جتنوں سے گھورا۔ اس کے تاثرات کا جائزہ لیتی لاروش نے سٹپٹا کر نظریں جھکا لی، گھنٹہ ہو چکا ہے اور تم سے ابھی تک ایک سوال بھی حل نہیں ہوا۔ چبا چبا کر بولتا وہ اسے ہکلانے پر مجبور کر گیا تھا۔ ابھی 10 منٹ پہلے ہی تو اسے یہ سوال حل کرنے کا کہہ کر وہ کچن میں گیا تھا، مگر زین بھائی ابھی تو آپ گئے تھے۔ جنہوں نے کرنا ہوتا ہے نا محترمہ، وہ 2 منٹ میں حل کر لیتے ہیں۔ جو میں سمجھا رہا ہوں اس میں ٹھیک سے توجہ دینا۔ اس کے پہلو میں وہ بیٹھتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولا۔ ڈارک نائٹ کی خوشبو نے لاروش نیازی کو بے چین کیا۔ وہ کھسک کر ذرا دور ہوئی اور پوری دل جمعی سے رجسٹر پر نظریں جمائی تھیں۔ زین احمر نیازی کا سفید سرخی مائل ہاتھ بڑی تیزی سے رجسٹر پر موتی بکھیر رہا تھا۔
گرے شرٹ کے بازو کونوں تک فولڈ کیے وہ مکمل طور پر مسئلہ فیصا غور اسے سمجھانے کی صحیح کر رہا تھا۔ کلائی پر چمکتے سیاہ بال اس کی وجاہت میں اضافہ کر رہے تھے، مگر اس کی ڈیشنگ پرسنالٹی سے بے پرواہ لاروش شہروز نیازی غائب دماغی سے ہوں ہاں کر رہی تھی۔ زین احمر کے ڈر کی بدولت سب کچھ اس کے سر سے گزرتا جا رہا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد اسے اس اذیت بھری قید سے آزاد کر کے وہ واپس آفس چلا گیا تھا۔ جبکہ اپنے دکھتے سر کو مسلتے ہوئے لاروش شہروز نے مریم اور رانا کی حالت خراب کرنے کا سوچا۔ اوکے ناؤ بی سیریس، لاروش کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے مریم نے سنجیدہ سی شکل بنائی تھی۔ دونوں اس کی طرف ہمتاً گوش ہوئیں۔ تمہیں محبت سے کیا مسئلہ ہے؟ مجھے ہر فضول کام سے مسئلہ ہے، اور محبت سے بڑھ کر کوئی فضول کام نہیں ہو سکتا۔ بس ایک منٹ، محبت کوئی کام نہیں ہے، محبت تو ایک احساس ہے جو جب دل میں اترتا ہے تو انسان کو کچھ خبر نہیں رہتی، سمجھی مس بونگی؟ مدلل انداز میں بولتی وہ لاروش نیازی کو تپا گئی تھی۔ اسی لیے میں تم سے اس ٹاپک پر بات نہیں کرتی۔ تم بڑی اماؤں کی طرح مجھے دلائل دینے بیٹھ جاتی ہو۔ بس میں نے کہہ دیا مجھے محبت فضول ہے تو بس ہے۔ خاموش تماشائی کا کردار ادا کرتی رانا نے اپنی تھوڑی پر ہاتھ جما کے ایک اچھی سامع بننے کی کوشش کی تھی۔ لو دیکھو بھلا رانا، اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے تو یہ چڑھنا شروع ہو گئی ہے۔ لاروش کی سے زج ہوتے ہوئے اس نے رانا کو بیچ میں گھسیٹا تھا۔ یار اسے چھوڑو مریم، اس کا دماغ الٹا ہے اور بقول تمہارے خالی بھی ہے۔ جب اس کو ہوگی نا تب پتہ چلے گا اسے کہ محبت نام کس چیز کا ہے۔ اس کے جواب کی منتظر لاروش کو دیکھتے ہوئے اس نے مریم کو سمجھایا تھا، جبکہ حسب توقع اپنے سے مخالف جواب پا کر لاروش نے ان دونوں کو گھورا تھا۔ یار وحشی، ہمیں ایسے دیکھنے کے بجائے تم کسی ہینڈسم کو دیکھو، ان قاتلانہ نظروں سے وہ عاشق ہو جائے گا۔ رانا کو آنکھ مارتے ہوئے مریم نے اسے چھیڑا۔ لاروش پڑے کشنز ان دونوں کو مارنے کے لیے پھرتی سے اٹھائے تھی، مگر وہ دونوں اٹھی تھی اور بیڈ سے قالین پر چھلانگ لگاتے ہوئے کمرے کے بند دروازے کی طرف دوڑی تھی کہ وہ جانتی تھی کہ اب وہ دونوں کی خیر نہیں۔ لاروش نے تاک کر نشانہ لگایا تھا، مگر وائے افسوس! اندر آتی نفیسہ بیگم کے سر پر لگا تھا۔ امی! لاروش کے منہ سے گھٹی گھٹی سی چیخ نکلی تھی، جبکہ نفیسہ بیگم کو کشن لگتا دیکھ لاروش کی بننے والی درگت کا سوچ کر ان دونوں نے اپنی ہنسی دبائی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں، اور تمہارا بچپنا کب ختم ہوگا؟ لاروش کمرے کی ابتر حالت دیکھ وہ اپنے مزاج کے خلاف قدرے سخت لہجے میں بولی تھی۔ سو سوری امی، یہ میں نے اکیلے نہیں کیا، یہ دونوں برابر کی حصے دار ہیں۔ اپنی صفائی دیتے ہوئے اس نے دانت کچکچاتے ہوئے ان دونوں کو بھی مورد الزام ٹھہرایا تھا، جو نظریں جھکائے ہاتھ لٹکا کر کھڑی شرافت کی عملی تصویر لگ رہی تھی۔ نفیسہ بیگم نے انہیں سرزنش کرتی نظروں سے دیکھا۔ چچی جان، میں نے تو سچی اسے کچھ بھی نہیں کہا۔ رانا نے اسے مزید چڑھایا تھا۔ یہ جانتی تھی کہ وہ نفیسہ بیگم کے سامنے کچھ بھی نہیں بولے گی۔ مریم نے بھی بھرپور حصہ لیا۔ رانا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے آنٹی، ہم دونوں تو بس اس کو یہ کہہ رہے تھے کہ زین بھائی سے میتھ کی امپورٹنٹ کوسچنز سمجھ لے، کل اس کا میتھس کا ٹیسٹ ہے۔ مگر بس زین بھائی کے نام پر یہ چڑھ گئی، منع کر رہی تھی کہ ان سے بالکل نہیں پڑے گی۔ ہم تو آپ کے پاس ہی آ رہے تھے کہ اس نے پیچھے سے ہم پر کوشچنز کی برسات شروع کر دی۔ اپنی آنکھوں کو معصومیت سے پٹپٹاتے ہوئے مریم نے صحیح معنوں میں لاروش کی جان عذاب میں ڈالی تھی، جبکہ اس کی اس جواب حاضری پر رانا نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے داد دی تھی۔ جبکہ ان دونوں کی غداری پر ہکا بکا کھڑی لاروش سر کو نفی میں ہلانے کے قابل بھی نہ رہی۔ زین نیازی کی موجودگی سے ویسے بھی اس کی جان جاتی تھی۔ لاروش ابھی اپنی بک لو اور زین کے پاس جا کر ٹیسٹ کی تیاری کرو، چلو جلدی، شاباش! نفیسہ بیگم نے اسے حسب توقع آرڈر دیا تھا۔ مگر امی، مجھے زین بھائی سے نہیں پڑھنا، وہ منمنائی۔ کوئی اگر مگر نہیں، جلدی کرو ورنہ اسے یہیں بھیج دوں گی۔ نفیسہ بیگم نے اسے تنبیہ کی۔ منہ بسوڑتے ہوئے اس نے اپنا کالج بیگ اٹھاتے ہوئے لاؤنج کی طرف قدم بڑھائے تھے، جہاں زین بے نیازی سے بقول اس کے مسٹر جلاد پہلے سے ہی براجمان تھا، جبکہ اس کو پھنسا کر رانا اور مریم 9 تو 11 ہو چکی تھیں۔ تمہاری احسان فراموشی پر میرا صدقے واری جانے کو دل کر رہا ہے۔ ایک تو ہم نے تمہارا بھلا کیا، اور بجائے شکر گزار ہونے کے ان دونوں کے سر پر جا کھڑی ہوئی۔
مزے سے کینٹین میں بیٹھی منہ چلا رہی تھی۔ رانا سے تو خیر وہ تائی کے پورشن میں جا کر ہی دو ہاتھ کر چکی تھی، مگر یہاں مقابل مریم تھی جو سامنے والے کو تپانے میں اپنا ثانی نہ رکھتی تھی۔ اب بھی لاروش کے دھاوا بولنے پر آخر میں زج ہوتے ہوئے اس نے ہی اسے کرارا سا جواب دیا تھا۔ اس کے لفظ احسان فراموشی پر لاروش شہروز نیازی نے اپنی سرمئی آنکھیں خطرناک حد تک کھولی تھیں، جبکہ اس کے یوں آنکھیں پھیلانے پر رانا نے چہرہ نیچے کر کے اپنی بے ساختہ امڑنے والی ہنسی روکنے کی ناکام کوشش کی۔ البتہ مریم ہموز اس کی طرف متوجہ تھی۔ کون سا احسان عظیم کیا ہے تم نے مجھ پر، بتاؤ ذرا۔ تیسری چیئر پر بیٹھتے ہوئے وہ میدان میں اتری۔ 5 گھنٹے تک وہ ہلاکو خان میرے دماغ کا قورمہ بناتے رہے، اور تم بات کر رہی ہو احسان کی؟ محترمہ، اگر بھلائی کا اتنا ہی شوق ہے تو خود پڑھ لو، ان سے مجھے پھنسانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سلگتے لہجے میں بولتی ہوئی وہ مبالغہ آرائی کی حد کر گئی تھی۔ 2 گھنٹوں کو 5 گھنٹوں کا نام دیتے ہوئے اس نے بالکل پرواہ نہیں کی تھی۔ جہاں وہ مریم کو زین احمر سے پڑھنے کے مشورے سے نواز رہی تھی، وہیں اس کے زین احمر کو ہلاکو خان کہنے پر رانا نے اسے گھورا تھا، جبکہ رانا کے گھورنے پر وہ سٹپٹائی۔ ایسے گھورو مت، تمہیں بھی پتہ ہے وہ کتنے جلاد ہیں۔ اس نے اپنی صفائی دی۔ ہاں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تم میرے سامنے میرے ہی بھائی کی تعریف میں ایسے الفاظ استعمال کرو گی؟ اسے مصنوعی خفگی سے دیکھتی رانا بولی تھی، جس پر لاروش نے صرف سر جھٹکنے پر اکتفا کیا۔ اچھا چھوڑو یہ سب، وہ دیکھو وہاں فورتھ ٹیبل پر۔ مریم نے ان دونوں کو ذرا فاصلے پر بیٹھے 2 لڑکوں کی طرف متوجہ کیا، جن میں سے ایک لڑکا دل و جان سے ان کی طرف ہی متوجہ تھا۔ ہاں تو کیا ہے؟ لاروش نے اس کی جانب دیکھنے کے بعد بیزاری سے اس سے استفسار کیا۔ تو کیا تمہارا عاشق ہے یہ، اور تم ایسے انجان بن رہی ہو جیسے تمہیں خبر ہی نہیں؟ مریم نے اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھیں معنی خیزی سے گھمائی تھیں۔ وہ پوری کی پوری اچھل پڑی۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، پتہ نہیں کس لفنگے کو میرا عاشق بنا رہی ہو۔ میں تو آج سے پہلے اس کو کبھی دیکھا تک نہیں۔ لاروش نے ایک بار پھر اس لڑکے کو دیکھا تھا اور غور سے دیکھنے کے بعد جواب دیا، میڈم 2 ماہ ہو چکے ہیں تمہیں کالج جوائن کیے، اور یہ لڑکا پہلے دن سے ہی ہمیں فالو کر رہا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ میرا مطلب ہے مجھے کیا، رات گئی بات گئی، تم دونوں بھی کالج آئی ہو، میں بھی تمہاری ان چندی آنکھوں میں ڈوب گیا ہوں۔ وہ بلیک مین، اس لڑکے کی ساملی رنگت پہ چوٹ کرتے ہوئے اس نے مریم کو بیچ میں گھسیٹا تھا۔ رانا نے زور و شور سے گردن ہلائی۔ ہائے ہماری ایسی قسمت کہاں! تمہارے ان بڑے بڑے دلکش ڈیلوں کو دیکھنے کے بعد مجھ بیچاری دکھیاری کی یہ چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں کون ڈوبے گا؟ مریم نے آہ بھری تھی، جبکہ اس کے اس مظلومانہ انداز پر ان دونوں نے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی، کیونکہ وہ لڑکا ان کی جانب ہی متوجہ تھا۔ وشی، مجھے لگ رہا ہے مریم ٹھیک کہہ رہی ہے، وہ دیکھو ابھی بھی تمہیں ہی دیکھ رہا ہے۔ رانا نے بھی اپنا فرض ادا کیا۔ لاروش نے چڑھ کر تیسری بار اس لڑکے کو دیکھا، جو 2 ماہ بعد لاروش کے اپنی جانب تیسری مرتبہ متوجہ ہونے پر مسکرایا تھا۔ وہ سرتاپا سلگ اٹھی۔ خبیث لوفر انسان کیسے گھور گھور کے دیکھ رہا ہے، چبا چبا کر بولتی۔ وہ ان دونوں کو ہنسنے پر مجبور کر گئی تھی۔ وہ دونوں اس کی حالت سے خوب لطف اندوز ہو رہی تھی، جو غصے سے لال پلی ہوئی جا رہی تھی۔ اس نے رانا اور مریم کو گھورا۔ یار ویسے لڑکا برا نہیں ہے، لکس ڈیشنگ، ہیئر کٹ دیکھو اس کا، اوف کتنا سوٹ کر رہا ہے اس پہ، اللہ جی کیا لگ رہا ہے۔ قسم سے اگر یہ مجھے آفر کرائے نا تو میں تو سوچنے کا بھی وقت نہ لوں۔ مریم کی زبان کسی صورت رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ فل موڈ میں تھی، مگر مقابل بھی رانا اور لاروش تھی، جو اس کی ڈرامے بازی سے ذرا متاثر نہ ہوئی۔ اگر اب تم نے اپنی بکواس نہ بند کی نا تو آج گھر جاتے ہی زین بھائی کو بتا دوں گی، لاروش نے اسے دھمکی دی۔ مجھے نہیں لگتا کہ زین بھائی کے سمجھانے سے یہ لڑکا پیچھے ہٹے گا، سنسیئر لگ رہا ہے۔ رانا نے سنجیدگی سے اپنی رائے دی۔ ہاں تو اور کیا، پکا عاشق لگ رہا ہے۔ لاروش، اب تو تمہیں محبت ہو کر رہے گی مریم، ہو کر رہے گی بیٹا۔ مریم بھی کہاں پیچھے رہنے والی تھی۔ میں زین بھائی کو اس لفنگے کے بارے میں نہیں، تم دونوں کے بارے میں بتاؤں گی کہ تم دونوں مجھے اس کی طرف راغب کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ لاروش نے آنکھوں سے اس بلیک مین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان دونوں کو وارننگ دی۔ اب گھبرانے کی باری ان دونوں کی تھی۔ پھر کچھ یاد آنے پر مریم نے بنتے ہوئے سر جھٹکا تھا۔ زین بھائی کے سامنے تم سے زین بھائی تو ٹھیک سے بولا نہیں جاتا، اور بات کر رہی ہو انہیں ہماری شکایت لگانے کی۔ مریم نے اسے چڑھایا، جس کی حمایت میں رانا نے ہمیشہ کی طرح زور و شور سے گردن ہلائی۔ رانا تم تو بس یوں ہی رٹو طوطے کی طرح یہ 10 من کا سر ہلاتی رہا کرو، مرو
تم دونوں یہیں، میں تو جا رہی ہوں، اگر یہاں بیٹھی رہی تو وہ نمونہ آج مجھے نظروں ہی نظروں میں ہضم کر کے رہے گا۔ اپنا بیگ کندھے پر لٹکاتے ہوئے وہ چبا چبا کر بولتی وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ رانا اور مریم اس کے یوں تپ کر چلے جانے پر کھلکھلا کر ہنسی تھیں۔ لاؤنج میں پڑے صوفے میں سے ایک پر پاؤں پسار کے بیٹھی وہ انگلش کی بک ہاتھ میں تھامے آنسر کوسچن یاد کر رہی تھی جب وہ شرٹ کے بازو فولڈ کرتا ہوا اس کے سامنے پڑے صوفے پر آ کر بیٹھا۔ وہ فوراً سے پہلے سیدھی ہو بیٹھی۔ کیسا ہوا ٹیسٹ؟ اس کے چہرے پر نظر جما کر وہ اصلی سنجیدگی سے بولا تھا۔ کون سا ٹیسٹ؟ اس نے انجان بننے کی ناکام کوشش کی تھی۔ اس کے چہرے پر اڑتی ہوائیاں اس کے انجان بننے کا واضح ثبوت دے رہی تھیں۔ اپنے لہجے پر قابو پاتے ہوئے لاروش نے لہجے کو مضبوط بنانے کی ناکام کوشش کی۔ وہ آج میتھ والے سر چھٹی پر تھے۔ کل ہوگا ٹیسٹ۔ خود پر جمی زین نیازی کی پوسٹ مارٹم کرتی نظریں اس کا دل دہلا رہی تھیں۔ آج یقینی طور پر اس کی شامت آئی ہی آئی تھی۔ ٹھیک ہے، رانا کو بلاؤ، اسے کھوجتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے زین نیازی نے حکم نامہ جاری کیا۔ لیکن زین بھائی، اس کے اور میرے سبجیکٹ چینج ہیں۔ اس کو میرے میتھس کے ٹیچر کی غیر حاضری کا بالکل بھی نہیں پتہ۔ مم، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ سر آج ایبسینٹ تھے۔ اپنی مومی انگلیاں چڑکاتی ہوئی وہ اسے یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے کب کہا کہ میں رانا سے تمہارے ٹیچر کی غیر حاضری کے بارے میں پوچھوں گا؟ زین احمد نیازی کی کشادہ پیشانی پر لاتعداد شکنوں کا جال بن گیا۔ اس کے تاثرات دیکھتے ہوئے لاروش کو شدت سے احساس ہوا کہ وہ کچھ غلط بول گئی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹیسٹ دکھاؤ، کہاں ہیں؟ کتنے مارکس آئے ہیں؟ دکھاؤ مجھے، اس نے سخت لہجے میں لاروش شہروز نیازی کو حکم دیا۔ وہ باقاعدہ کانپنے لگی۔ میں کہہ رہا ہوں ٹیسٹ دکھاؤ۔ وہ اس کے سر پر آ کھڑا ہوا۔ وہ تو میں نے پھاڑ دیا، اب وہ رو دینے کو تھی۔ زین احمد نے غصے سے اسے گھورا۔ انتہائی بے وقوف لڑکی ہو تم۔ اگر ٹھیک نہیں ہوا تھا تو کم از کم مجھے تو دکھاتی، میں مسٹیکس ہی کلیئر کروا دیتا تمہیں۔ اس کی کم عقلی پر افسوس کرتے ہوئے وہ درست لہجے میں بولا۔ سوری زین بھائی، اپنی شنگرفی لبوں کو دانتوں سے کچلتے ہوئے وہ ڈرتے ڈرتے بولی۔ تبھی زین احمد کی نظر اس کے بالائی لب کے کٹاؤ سے ذرا اوپر چمکتے سیاہ تل پر پڑی تھی۔ فنگرفی لبوں سے اوپر وہ چمکتا تل بے حد بھلا لگ رہا تھا۔ ایک پل کو اس کی نظر ساکت ہوئی تھی، پھر دوسرے ہی پل وہ نظر پھیر گیا تھا۔ اسے میتھس کی بک لانے کا کہہ کر وہ خود صوفے پر ڈھہ سا گیا۔ تھکن سے چور وجود کو سکون دینے کے لیے اس نے آنکھیں موندی تھیں۔ دو نم شدہ لبوں کا جوڑا اور ان سے اوپر چمکتا تل اس کی آنکھوں کے پردے پر واضح لہرایا تھا۔ زین احمد نے بے چین ہو کر آنکھیں کھول دیں، پھر سر جھٹک کر سیدھا ہو بیٹھا۔ کالج بیگ کندھے پر لٹکائے وہ اس کے مقابل آ کر بیٹھ گئی۔ زین احمد نے اس کے ہونٹ کے اوپر تل پر نظریں اس کی اٹک رہی تھیں۔ زین احمد نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے رجسٹر پکڑ کر اپنی خوبصورت ہینڈ رائٹنگ کو صفحے پر بکھیرتے ہوئے اسے سوال سمجھانا شروع کیے تھے۔ نہ چاہتے بار بار اس کی نگاہ لاروش نیازی کے شہابی رنگت پہ اٹک رہی تھی۔ اپنی بدلتی حالت سے گھبرا کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، آئی ول ٹیل یو ٹمارو۔ اپنی پیشانی سے اپنی پریشانی سے نمٹتا ہوا وہ لاروش سے مخاطب ہوا، جس نے اس کی بات سنتے ہی فرمانبرداری سے اس بات میں سر ہلایا۔ اندر ہی اندر اس نے زین احمد سے جان چھوٹ جانے پر خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ کچھ پر بکھرے سیاہ بالوں کو سمیٹتے ہوئے اس نے گرم کمبل خود پر سے ہٹایا تھا اور چلتی ہوئی آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اپنا جائزہ لینے کے بعد وہ فریش ہونے کے لیے واش روم میں گھس گئی۔ دسمبر کے ٹھنڈے مہینے میں آج کی صبح قدرے چمکیلی تھی۔ اتوار کا دن وہ سو کر گزارتی تھی، مگر خلاف معمول آج اس کی آنکھ ذرا جلدی کھل گئی تھی۔ تقریباً 11 بجے کے قریب وہ فریش ہو کر باہر لاؤنج میں آئی تو نفیسہ بیگم کو غیر موجود پا کر کچن میں چلی آئی۔ امی امی کہاں ہیں آپ؟ نفیسہ بیگم کو ڈھونڈتی ہوئی وہ کچن میں چلی آئی، جہاں وہ تازہ بنایا گیا شیر خورما ڈونگوں میں نکال کر فریج میں رکھ رہی تھیں۔ آہا، شیر خورما میں تو مزے لے لے کے کھاؤں گی، بچوں کی طرح خوش ہوتے ہوئے وہ تالی بجا کر بولتی۔ نفیسہ بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر گئی تھی۔ پہلے ناشتہ تو کر لو، پھر کھا لینا شیر خورما بھی، اور اپنی بی جان کو بھی دے آؤ۔ کتنی بار مجھ سے تمہارا
پوچھ چکی ہیں، ان سے بھی مل آؤ۔ نفیسہ بیگم کے سرزنش کرنے پہ اسے افسوس ہوا، واقعی وہ کافی دن سے بیجان سے نہیں ملی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر میں پہلے ان سے ملوں گی۔ ان کا گال چھوتے ہوئے وہ تائی جان کے پورشن میں جانے کے لیے مڑی تھی، کیونکہ بیجان یعنی اس کی دادی ماں تائی کے پورشن میں قیام پذیر تھیں۔ ارے رکو تو صحیح، یہ شیر خورمہ تو لیتی جاؤ، تمہیں پتہ تو ہے کہ وہ گرم گرم کھاتی ہیں، ٹھنڈا لے کر جاؤ گی تو دوبارہ گرم کروا کے کھائیں گی۔ شیر خورمہ کا ایک اور ڈونگا اسے پکڑاتے ہوئے وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ لاروش نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے ڈونگا ان سے لے لیا، پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی لاؤنج کے آخر میں اوپر کی طرف جاتی سیڑھیاں چڑھ کے وہ تائی کے پورشن میں آ گئی۔ لاؤنج ویران پڑا تھا، وہ سیدھا کچن میں چلی آئی، جہاں تائی اماں یقیناً دوپہر کے کھانے کی تیاریوں میں مصروف تھیں۔ رانا میڈم حسب معمول سونے کا شغل فرما رہی تھی۔ السلام علیکم تائی اماں۔ ڈونگے کو شیلف پر رکھتے ہوئے اس نے فرحانہ بیگم کو سلام کیا۔ اسے وہاں دیکھ کر وہ شفقت سے مسکرائی تھیں۔ وعلیکم السلام، آج یہ چاند بھرے دن میں کیسے نکل آیا؟ اس کے گلاب چہرے کو پیار سے دیکھتے ہوئے انہوں نے مسکراتے لہجے میں استفسار کیا۔ ان کے چاند کہنے پر وہ جھیم گئی۔ پچھلے اتوار کو تو آئی تھی، اس نے یاد دلانا چاہا تھا۔ اتوار سے لے کر اتوار تک 8 دن ہوتے ہیں بیٹا جی۔ اچھا میری پیاری تائی اماں، مجھ سے غلطی ہو گئی، نیکسٹ ٹائم کے لیے میری توبہ۔ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے وہ لاڈ سے بولی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ وہ بے ساختہ کھلکھلائی۔ اوکے تائی ماں، اب میں چلتی ہوں۔ ابھی رکو تو بیجان سے بھی میری کلاس لگنی ہے، زبان نکالتے ہوئے وہ شرارتاً بولی۔ فرحانہ بیگم بے ساختہ ہنس دی۔ کچن سے نکل کر وہ سیدھا بیجان کے روم میں آئی تھی۔ السلام علیکم بیجان، اپنی طرف میں انہیں سلام کرتی وہ کمرے میں موجود زین احمر نیازی کو نہیں دیکھ پائی تھی۔ اس پر نظر پڑتے ہی لاروش کا رنگ متغیر ہوا تھا۔ اس نے فوراً سے بازو پہ جھولتا دوپٹہ کندھے پہ لٹکایا تھا، وہ اکثر اس کے لاپرواہ حلیے پہ چوٹ کیا کرتا تھا۔ وعلیکم السلام، آ گئی میری بیٹی رانی کو میری یاد؟ ان کے لہجے میں واضح شکوہ تھا۔ وہ پل میں بے چین ہوئی۔ زین کی موجودگی میں وہ بیجان سے لاڈ جتانے میں ہچکچا رہی تھی۔ بیجان، ٹیسٹ ہو رہے ہیں میرے، بس اسی لیے مصروف تھی۔ لاروش نے ان کو نرمی سے جواب دیا، البتہ ہاتھ کی انگلیاں آپس میں مروڑتے ہوئے وہ کچھ بے چین لگ رہی تھی۔ صفیہ بیگم بیجان اس کی ہچکچاہٹ کا مطلب سمجھتی تھیں، تبھی مسکراتے ہوئے زین احمر نیازی کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ کنفیوز بیٹھی لاروش پر ایک بھرپور نگاہ ڈال کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اف، تھینک گاڈ بیجان، آپ نے میری مشکل آسان کر دی۔ توبہ، پورے ہلاکو خان ہیں، ان کے سامنے تو انسان لب بھی نہیں ہلا سکتا۔ افسوس سے گردن ہلاتے ہوئے اس نے انہیں اطلاع سنا دی۔ صفیہ بیگم کی نظر دروازے میں ایستادہ زین احمر پر پڑی، جو چہرے پر سرخی لیے اپنے لیے اس کے الفاظ سن رہا تھا۔ انہوں نے نان اسٹاپ بولتی لاروش سے نظر بچا کر اپنی مسکراہٹ روکی، جبکہ وہ کہہ رہی تھی، ہاں تو میں یہ بتا رہی تھی کہ میرے ٹیسٹ ہو رہے تھے بیجانی، اور پچھلے 1 ہفتے سے اسی سلسلے میں یہ محترم روزانہ 5 گھنٹے میرا دماغ کی لسی بناتے رہے ہیں، بس اسی وجہ سے مجھے ٹائم نہیں ملا اور میں آپ کے پاس نہیں آ پائی۔ ہاتھوں کو افسوس سے ملتے ہوئے وہ مسکینیت سے بولی۔ صفیہ بیگم کھل کر مسکرائیں، جبکہ ان کے یوں مسکرانے پر زین احمر نے خفگی سے انہیں دیکھا۔ بیڈ کی سائیڈ ٹیبل پر رکھی وہ اپنی گاڑی کی کیز لینے پلٹا تھا، مگر لاروش کی اس کی جانب پوچھ تھی، اسی لیے وہ اسے بنا دیکھے اس کے لیے اپنے نادر خیالات بیان کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، کچھ علاج کرتے ہیں ان کا میری جان، آپ فکر مت کریں، وہ معنی خیزی سے ان کا کہتی مسکرائی تھیں۔ زین کو چڑھانے کے لیے بولی تھی، ارے کرنا کیا ہے، اس کی کسی چڑیل سے ان کی شادی کر دیتے ہیں، وہ خود ہی سدھار لے گی ان کو۔ صفیہ بیگم نے بھی کہا لگایا، جبکہ دہلیز پر کھڑا زین احمر ضبط کی حدوں پر تھا۔ اس نے کچھ یاد آنے پہ اپنے سر پہ ہاتھ مارا۔ میں آپ کے لیے شیر خورمہ لائی ہوں، 1 منٹ، ابھی لے کے آئی۔ وہ جھٹ کھڑی ہوئی اور جیسے ہی پلٹی سامنے کھڑے زین کو دیکھ کر اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا، چہرہ پل میں لٹھے کی مانند سفید ہو گیا۔ اس بیچاری کا تو پتہ نہیں، لیکن اب آپ کا اللہ ہی حافظ ہے۔ مسکراتے لہجے میں صفیہ بیگم نے بلند سرگوشی کی۔ وہ لرزنے لگی تھی اور زین نے اسے دیکھا، سائیڈ ٹیبل سے کیز اٹھا کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ بیڈ پر صفیہ بیگم کے پاس بے دم سی گر گئی۔ یہ فاؤل ہے بیجان،
انہیں خفگی سے دیکھتے ہوئے وہ پریشان سی بولی۔ وہ بے ساختہ مسکرائی۔ کالج گراؤنڈ میں سنگی بینچ پر بیٹھی وہ منہ میں چنگم چباتے ہوئے پیر ہلا رہی تھی۔ اسے رانا اور مریم کا انتظار تھا جو فری ہوتے ہی اس کے پاس آنے والی تھی۔ وہ اپنے آپ میں مگن گراؤنڈ میں چلتے پھرتے اسٹوڈنٹس کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک ایک بھاری مردانہ آواز پر چونک اٹھی۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ بینچ کے دوسرے کنارے پر بیٹھنے کی اجازت مانگی گئی تھی۔ لاروش نے ایک سرد نگاہ اس لڑکے پہ ڈالی۔ سانولی رنگت مگر غضب کی ہائٹ اور دلکش نقوش لیے وہ اس دن کینٹین والا لڑکا ہی تھا۔ اس نے بے دلی سے کندھے اچکائے جیسے کہہ رہی ہو بیٹھو یا نہ بیٹھو مجھے کیا۔ اس کے انداز پر وہ مسکراتے ہوئے اس سے ذرا فاصلے پر بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی وہ ایک جھٹکے سے اٹھی تھی اور وہاں سے جانے کو قدم بڑھائے تھے۔ اسے یوں اٹھتا دیکھ کر وہ خود بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے رکیے تو صحیح، ہیلو مس میری بات تو سنیں۔ اس کے ہم قدم ہوتے ہوئے وہ دلکش لہجے میں ملتجی ہوا۔ لاروش نے بمشکل اپنے ابلتے غصے کو قابو کیا۔ اسے اس بلیک مین کی مسکراہٹ ایک آنکھ نام بھا رہی تھی۔ آپ سے بات کرنے کے لیے ہی تو میں وہاں بیٹھنے آیا تھا اور آپ جا رہی ہیں، وہ پرتکلف انداز میں بولا۔ وہ لاروش نیازی کو حیران کر گیا۔ کیوں؟ کس لیے سنوں آپ کی بات؟ انتہائی سرد لہجے میں اس نے اس کی گزارش کا جواب دیا تھا۔ ضروری تو نہیں کہ بات کرنے کے لیے کوئی وجہ بھی ہو، مہذب انداز میں بولتا۔ وہ یقیناً لاروش نیازی کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور ہیلو مسٹر، میں ہر ایرے غیرے سے بات نہیں کرتی اور بنا کسی سالڈ ریزن کے تو بالکل بھی نہیں، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ اپنا راستہ ناپو۔ کھردرے لہجے میں بولتی وہ اس کی تسلیل کر گئی تھی۔ معیز ہمدانی نے ضبط سے لب بھینچ لیے، پھر خود پر قابو پاتے ہوئے زبردستی اپنے لبوں پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے ایک بار پھر گویا ہوا۔ اجنبیت ختم کرنے کے لیے روابط بڑھانے پڑتے ہیں مس، آپ ایک بار سوچ کر تو دیکھیں، مجھ سے بات کر کے یقیناً آپ کو اچھا لگے گا، ایک بار موقع دے کر تو دیکھیں۔ مسلسل مسکراتے ہوئے بھی برا لگا، وہ معنی خیزی سے بولتا۔ لاروش نیازی کو زہر سے زیادہ برا لگا۔ اچھا، بڑا غرور ہے تمہیں خود پر۔ تمسخرانہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے لاروش نے اس پر چوٹ کی۔ اسے غرور نہیں، خود شناسی کہتے ہیں میڈم، وہ دلکشی سے مسکرایا۔ میں معیز ہمدانی آپ سے فرینڈ شپ کرنا چاہتا ہوں، بننا چاہیں گی میری دوست؟ اپنا بھاری ہاتھ بڑھاتا ہوا بولا تھا۔ وہ بے ساختہ مسکرائی۔ میں لاروش شہروز نیازی واضح لفظوں میں انکار کرتی ہوں، مجھے نہیں بننا آپ کا فرینڈ، بیکاز تم جیسے آوارہ لفنگوں کے لیے میرے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے۔ سو آئندہ مجھ سے اس قسم کی چیپ بات کرنے کے لیے میرے راستے میں مت آنا، میرا ٹائم بہت قیمتی ہے، میں اسے تم جیسے فلرٹ انسان کی باتیں، فضول باتیں سننے میں ویسٹ نہیں کر سکتی، سمجھے تم مسٹر؟ شہادت کی انگلی سے اسے وارننگ دیتی وہ اس سے دور ہوتی چلی گئی۔ معیز نے سلگتی نظروں سے لمحہ بلمحہ دور ہوتی لاروش نیازی کو دیکھا تھا۔ یہ اس کی زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی تھی جس نے اسے انکار کیا تھا، ورنہ اس نے لڑکیوں کو اپنے آگے پیچھے گھومتے ہی دیکھا تھا۔ بہت غلط کیا ہے تم نے مس، نک چڑھی غصے سے اس کے بارے میں سوچتا ہوا وہ آگ بگولا ہو رہا تھا۔ گہری نیند میں اچانک اسے پیاس محسوس ہونے لگی۔ وہ اٹھ بیٹھی، آنکھوں کو مسلتے ہوئے اس نے سائڈ ٹیبل پر خالی جگ منہ چڑھا رہا تھا۔ وال کلاک نے رات کے 12 بجائے تھے۔ وہ ہمیشہ جلدی سونے مگر لیٹ اٹھنے کی عادی تھی۔ آج رات بھی وہ 9 بجتے ہی سو گئی تھی مگر حلق میں اگتے کانٹوں نے اسے جاگنے پر مجبور کر دیا۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے اٹھی اور اپنے کمرے سے نکل کر لاؤنج سے ہوتی ہوئی کچن میں چلی آئی۔ دسمبر کے سرد مہینے میں سردی اپنے عروج پر تھی۔ بوتل میں سے پانی گلاس میں انڈیلتے ہوئے اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ لاروش نے پلٹ کر دیکھا، زین احمد نیازی کچن کے دروازے میں ایستادہ اسے خشمگین نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ وہ آج آفس سے واپس آتے آتے لیٹ ہو گیا تھا۔ اپنے پورشنز کی طرف جاتے اس کے قدم چچی کے پورشن میں کھٹ پٹ ہونے کے احساس سے رکے تھے۔ بھاری قدموں سے وہ ادھر چلا آیا مگر لاروش کو دیکھ کر زین کو اس کی بی جان سے کی جانے والی گفتگو یاد آ گئی۔ اتنی رات گئے کس خوشی میں جاگ رہی ہو تم؟ سرد لہجے میں پوچھتا وہ اسے حواس باختہ کر گیا۔ ہاتھ میں پکڑا پانی کا گلاس اس کے ہاتھ کی گرفت سے چھوٹنے کو تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اب وہ اس دن کی بات پہ اس کی کلاس لے گا۔ میں پانی پینے آئی تھی۔ ہاتھ میں پکڑا گلاس اونچا کر کے اسے دکھاتے وہ ڈرتے ہوئے بولی۔
میرے سامنے تو انسان لب نہیں ہلا سکتا، پھر یہ جو تمہارے لبوں سے الفاظ نکلے ہیں تو ان کا کیا مطلب؟ کیا تم انسان نہیں ہو یا پھر تم چڑیل ہو؟ میرا خیال ہے تم چڑیل ہی ہو، کیونکہ میرے سامنے انسانوں کی تو زبان تالو سے ہی چپک جاتی ہے۔ سرد لہجے میں بولتا وہ دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھتا اس دن کے حوالے سے اس پر طنز کر رہا تھا۔ ڈر کے مارے اس کے کپکپاتے ہاتھوں سے گلاس چھوٹا تھا اور چھناکے کی آواز سے زمین بوس ہو گیا۔ زین اس کے یوں خوفزدہ ہو جانے پر چڑ گیا۔ یا وحشت، کیا مصیبت ہے؟ مجھے دیکھ کر ایب نارمل کیوں بن جاتی ہو تم؟ انسان ہوں میں، بھوت نہیں۔ اس کے سر پر کھڑا وہ جھنجھلاتے ہوئے بولا۔ لاروش جو اس کو قریب آتا دیکھ کر سہم کر نظر جھکا گئی تھی، اس کو اپنے سر پر کھڑا ہوتا دیکھ نظر اٹھانے پر مجبور ہو گئی۔ زین احمد نے غصے سے اس کی خوفزدہ سرمئی آنکھوں میں اپنی سیاہ دلکش آنکھیں گاڑی تھیں اور بس یہی اس سے خطا ہوئی تھی۔ ایک پل لگا تھا اور اس کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ بڑی بڑی سرمئی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے اس کی نگاہ راستہ بھول گئی تھی۔ ان سرمئی آنکھوں میں پانی کے باعث اس کا عکس جھلملا رہا تھا۔ ان خوبصورت آنکھوں سے ہوتے ہوئے اس کی نگاہ چھوٹی سی ستوہ ناک پر سے پھسلتی ہوئی شنگرفی لبوں سے اوپر اس سیاہ دل پر اٹک گئی تھی۔ زین احمد کو حقیقتاً اپنا دل اٹکتا ہوا محسوس ہوا۔ ایک پل ہی لگا تھا اور سب تباہ ہو گیا تھا۔ وہ اس کا دل، اس کے وجود کا ایک ایک حصہ اس لڑکی کا تمنائی ہو گیا تھا۔ بس ایک لمحے کی بات تھی، محبت اپنا کام کر چکی تھی۔ دلی حالت تو لاروش کی بھی خراب ہو چکی تھی۔ اونچا لمبا خوبرو سا زین پہلی مرتبہ اس کا دل دھڑکا گیا تھا۔ سرخ و سفید رنگت لیے پیشانی پر بکھرے سلکی بال، گھنی سیاہ بھووں کا جوڑا جو درمیان میں سے ایک دوسرے سے ملتا تھا، روشن سیاہ آنکھیں، کھڑی مغرور ناک جس پر ہر وقت غصہ دھرا رہتا تھا، جبکہ باریک خوبصورت لبوں کے اطراف میں ہلکی ہلکی شیپ کے ساتھ وہ بے حد وجیح لگ رہا تھا۔ لاروش نیازی کی سانسیں اٹکنے لگیں۔ دوپٹے سے بے نیاز کھلا کرتا اور جینس پہنے، بالوں کی ڈھیلی ڈھالی پونی بنائے وہ اپنی شہابی رنگت اور خوبصورت نین نقوش لیے زین احمد نیازی کے دل کے کورے ایوانوں پر بڑی شان سے چسپاں ہو چکی تھی۔ رات کے اس پہر ان دونوں کے بیچ خاموشی تھی، مگر اس کے باوجود دونوں کے دل کا شور واضح تھا۔ ان دونوں پر ان کے دل کی حالت آشکار کرتے ہوئے محبت کے قہر لگا رہی تھی۔ پیار کے خوشنما رنگ انہیں اپنے رنگ میں رنگ رہے تھے۔ اپنی کامیابی پر شاداب و فرحاں محبت کی خوشی جیتنی تھی۔ اپنے ڈوبتے ابھرتے دل کو سنبھالتے ہوئے وہ تیزی سے پلٹا تھا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ جبکہ کسی جادو کے اثر اسٹیچو بنی لاروش نیازی کو بھی ہوش آیا تھا۔ دل کی بدلتی کیفیت سے نکلنے کے لیے وہ تیزی سے آگے بڑھی تھی، مگر ہائے ری محبت اسے ایسا بیگانہ کیا تھا کہ زمین پر بکھرے کانچ سے وہ اپنے پاؤں زخمی کر بیٹھی۔ درد سے بے حال ہوتی وہ وہیں بیٹھ کر بے آواز رونے لگی۔ دل پر ہونے والا حملہ اتنا اچانک ہوا، اس قدر زور آور تھا کہ پیروں سے رستے خون سے بے پرواہ وہ بس دل کے لٹنے پر ماتم کنا تھی۔ آنکھوں سے گرتے آنسو اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ مضبوط چال چلتے ہوئے زین احمد نیازی اپنے پورشن کی طرف بڑھتے ہوئے اپنے دل کی بدلتی دنیا سے بری طرح سے بے چین ہو رہا تھا۔ ہرنی جیسی خوفزدہ آنکھیں اس کے دل و دماغ پر نقش ہو گئی تھیں۔ اچانک اس کے چلتے قدم رکے تھے۔ وہ پلٹا تھا اور دوبارہ اسی جانب قدموں کو موڑا تھا جہاں محبت نے اس کے پورے وجود میں ایک پل میں، محض ایک لمحے میں گھر کیا تھا۔ وہ اپنا سب کچھ ان سرمئی آنکھوں میں ہار آیا تھا، اپنی قیمتی دل جس پر اس نے حسین سے حسین لڑکی کو دیکھ کر لاکھوں پہرے بٹھائے تھے۔ آج وہ اپنا دل مکمل طور پر لاروش نیازی کے اس سیاہ دل پر وار آیا تھا۔ کچن کی طرف بڑھتے اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، مگر خود کو مضبوط کرتے ہوئے اس نے کچن کی دہلیز پر قدم رکھے تھے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہاں واپس کیوں آیا تھا، مگر سامنے کے منظر نے اس کے اوزان خطا کر دیے تھے۔ وہ سرعت سے آگے بڑھا اور گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی لرزتی ہوئی لاروش نیازی کا کندھا ہلایا۔ اس نے ایک جھٹکے سے جھکا سر اوپر اٹھایا۔ بھیگی آنکھیں بہت سا رو چکنے کی چغلی کھا رہی تھیں۔ سردی کے باعث ہولے ہولے لرزتی ہوئی وہ تکلیف سے لب دبائے ہوئی تھی۔ یہ کیا کر لیا بے وقوف لڑکی، چلو اٹھو۔ فوراً اسے کندھوں سے تھام کر کھڑا کرتے ہوئے وہ اس کے لہولہان پاؤں دیکھ کر تعصب سے بولا۔ کھڑے ہوتے ہی اس کی چیخیں نگل گئیں، یقیناً پیروں میں کانچ موجود تھے۔ زین کے لمس نے اسے پیروں میں اٹھتی ٹیسوں کا احساس دلا دیا۔ بے اختیار اس کے لبوں سے چیخیں نکلی تھیں، جن کی آواز سن کر نماز تہجد کے لیے اٹھی نفیسہ بیگم نے
دوڑتی ہوئی وہاں آئی تھیں۔ ان کے آنے سے پہلے ہی زین نے بنا وقت ضائع کیے اسے اپنے بازوؤں میں بھر لیا اور تیزی سے اس کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ اس افتاد پر پریشان ہوتی دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے بوکھلائی نفیسہ بیگم زین کے پیچھے پیچھے لاروش کے کمرے میں چلی آئیں۔ اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے وہ سرد سے پلٹا تھا اور کچن سے جا کر فرسٹ ایڈ باکس لے آیا۔ لاروش نیازی کے لہولہان پاؤں دیکھتے ہی نفیسہ بیگم اس کی تکلیف محسوس کر کے رو پڑیں۔ وہ درد کے مارے بری طرح سے تڑپ رہی تھی۔ زین نے بنا وقت ضائع کیے اس کی نرم و نازک گلابی ایڑیوں سے کانچ نکالنے کے بعد، جس نے رو رو کر اپنا حال برا کر لیا تھا، ڈریسنگ کی تھی اور 2 پین کلرز نکال کر اسے زبردستی کھلائی، جبکہ نفیسہ بیگم لاروش کے پاس بیٹھی اس کے بال کبھی ہاتھ سے ہلاتی ہوئی نفیسہ بیگم خود بھی رو رہی تھی۔ زین احمد نے مختصر الفاظ میں انہیں ساری بات بتا دی۔ وہ سر ہلانے کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ جانتی تھی کہ ان کی بیٹی میں کس قدر بچپنا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد زین اوپر جا کر رانا کو بھی اٹھا لایا۔ وہ بھی پریشان ہو چکی تھی۔ نفیسہ بیگم اس کے لیے ہلدی والا دودھ لینے چلی گئیں تو زین احمد بھی رانا کو اس کا خیال رکھنے کی تاکید کرتا اوپر چلا گیا۔ چہرہ بار بار اس کی تصور میں آ کر اسے پریشان کر رہا تھا۔ وہ ساری رات اس نے لاروش نیازی کی تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے جاگ کر گزاری تھی، جبکہ دوسری جانب لاروش نیازی نے بھی ساری رات آنکھوں میں کاٹی تھی۔